صدق الله المولانا العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، گزشتہ کئی ہفتوں سے آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ کی سیرت کے موضوع کوئی دو چار نہیں ہے، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کی سیرت کے موضوع ہیں۔ آپ کی سیرت کے موضوع کے آپ کی سیرت کے بہت سارے باب ہیں۔ ایک شاعر نے 40,000 عربی میں آقا کی شان میں اشعار کہے ہیں۔ آخر میں اس نے یہی کہا کہ میں نے 40 سال کی اپنی فکر نبی کی شان میں اشعار لکھنے میں نچوڑ دی ہے، لیکن ابھی بھی آپ کی مدح، آپ کی تعریف ابھی باقی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ ایک شاعر 40 سال تک آپ کی شان میں اشعار کہتا ہے، لیکن پھر بھی یہ کہہ کر اپنی جان چھڑاتا ہے کہ میں نے 40 سال تک اپنی فکر کو آپ کی شان میں اشعار لکھنے میں نچوڑ دی، لیکن آپ کی تعریف، آپ کی سیرت، آپ کی مدح ابھی بھی باقی ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جس چیز سے بھی نسبت ہوگی اس کو بیان کرنا آپ کی سیرت ہوگی۔ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت مکہ مکرمہ سے ہے۔ آپ مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوئے، 53 سال تک آپ مکہ معظمہ کے اندر رہے، تو آپ کا تعلق مکے سے ہوا، آپ کی نسبت مکے سے ہوئی۔ اگر میں مکہ کا تذکرہ کروں یا مکے کی فضیلت کو بیان کروں تو یہ بھی آپ کی سیرت ہوگی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تعلق مدینے سے ہے، آپ کا تعلق مدینے سے تھا۔ اگر میں مدینے کی فضیلت کو بیان کروں، مدینے کا تذکرہ کروں تو یہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہوگی۔ آپ کا تعلق صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ہوا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت صحابہ اکرام کی ہوئی۔ اگر میں صحابہ اکرام کا تذکرہ کروں، اصحاب اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فضیلت کو بیان کروں تو یہ بھی آپ کی سیرت ہوگی۔ جس پہاڑ سے آپ کی نسبت ہوئی اس پہاڑ کا تذکرہ کروں تو بزرگوں اور ساتھیوں، پہاڑ کا تذکرہ کرنا یہ بھی آپ کی سیرت ہوگی۔
اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ کی صحبت میں رہ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تربیت حاصل کی، آپ سے دین سیکھا، آپ سے وہ مقام و مرتبہ حاصل کیا۔ خدا کی قسم آج ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے غلام ہیں، ہم صحابہ کے غلام ہیں، صحابہ کے نام لیوا ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہرہ داری کرنے میں گزار دی۔ آپ کے ساتھ رہنے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی پوری زندگی گزار دی۔ خدا کی قسم میدان جنگ بھی ہو رہا ہے، غزوہ بدر کے اندر صحابہ کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن اصحاب اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کا پیرا نہیں چھوڑا۔ غزوہ احد کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہو گئے، 70 صحابہ غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے ہیں، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پہرہ داری نہیں چھوڑی۔ غزوہ حنین کے اندر 19 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہوئے، لیکن نبی کی پہرہ داری نہیں چھوڑی۔ صحابہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ غزوہ احد کے اندر امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 11 ٹکڑے کیے گئے، آپ کے جسم مبارک کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہرہ داری نہیں چھوڑی۔ تو اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اللہ رب العزت نے وہ مقام و مرتبہ بنایا، وہ مقام و مرتبہ بنا دیا کہ جن کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا، جن کی کامیابیوں کو قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا، جن کی رضا کا پروانہ اللہ رب العزت نے دنیا ہی کے اندر بھیج دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، میں صحابہ اکرام سے راضی، صحابہ مجھ سے راضی۔ اللہ رب العزت نے کامیابی کا پروانہ دیا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کامیاب ہو گئے۔ اللہ کے نبی پر اپنی جان کو قیمہ بنوا دیا، بچوں کو یتیم کرا دیا، اپنی بیوی کو بیوہ کرا دیا، لیکن خدا کی قسم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کا ساتھ نہ چھوڑا، پیغمبر کا ساتھ نہ چھوڑا، امام الانبیاء کا ساتھ نہ چھوڑا۔ خدا کی قسم کفار و مشرکین نے صحابہ اکرام کو بڑے بڑے لالچ دیے، مال کا لالچ دیا، دولت کا لالچ دیا، ہر ایک چیز کا لالچ دیا، اپنی بیٹیوں سے شادی کرنے کا لالچ دیا، اور یوں کہا نبی کا دامن چھوڑ دو، ہم تمہارا اپنی بیٹیوں سے نکاح کر دیں گے، ہم تمہیں اپنی بیٹیاں دے دیں گے۔ لیکن خدا کی قسم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک ہی لفظ بولا کہ ہم تمہاری دولت کے بھوکے نہیں، ہم تمہارے مال کے بھوکے نہیں، ہم تو تمہاری بیٹیوں کے منہ پر تھوکتے ہیں، لیکن خدا کی قسم امام الانبیاء کا ساتھ چھوڑ دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا
کہ ابو جہل اپنی مٹھی میں کنکریاں لے کر کے آتا ہے اور اللہ کے نبی سے یوں کہتا ہے کہ اے محمد بتا میری مٹھی میں کیا ہے، اگر تو نے یہ بات مجھے بتا دی تو میں تیرے اوپر ابھی ایمان لے آؤں گا۔ خدا کی قسم امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان اگر میں بتاؤں یا خود جو تیری مٹھی کے اندر وہ بتائے کہ میں کیا ہوں تو بتا، میں بتاؤں یا تیری مٹھی میں جو ہے وہ بتائے۔ اتنا نبی کا کہنا تھا کہ مٹھی میں جو کنکریاں تھی انہوں نے فوراً کہنا شروع کر دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ رب العزت نے نبی کا وہ مقام و مرتبہ بنایا، پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ مقام و مرتبہ بنا دیا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام آئے، انبیاء اکرام نے یہ درخواست کی کہ الہ العالمین آپ ہم سے نبوت کو چھین لیجئے، نبوت کا تاج ہمارے سروں پر سے ہٹا دیجئے، لیکن آپ ہمیں اپنے آخری نبی جو آنے والے ہیں ان کا امتی ہونے کا ہمیں شرف عطا فرما دیجئے۔ ہمیں وقت کا نبی نہ بنا، ہمارے سر کے اوپر تاج نبوت نہ رکھ، بلکہ تو ہمیں ہمارے اوپر یہ احسان فرما کہ آخری نبی کا ہمیں امتی بنا دے۔ جس نبی کے آپ نام لیوا ہیں، میں نام لیوا ہوں، آپ کے ہم سب امتی ہیں۔ آپ کا امتی بننے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، موسیٰ کلیم اللہ نے درخواست کی، ابراہیم خلیل اللہ نے درخواست کی، جتنے بھی انبیاء اکرام آئے ہر ایک نے یہی درخواست کی کہ تو ہمیں وقت کا نبی نہ بنا بلکہ ہمارے اوپر یہ احسان فرما، آخری نبی کا ہمیں امتی بنا دے۔ کتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بنایا ہے۔ قرآن کریم کا اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہو مومنو میں نے تمہارے اوپر احسان فرمایا۔ کہیں کا احسان فرمایا کہ میں تمہارے پاس اپنا نبی بھیج رہا ہوں، اپنا پیغمبر بھیج رہا ہوں۔ خدا کی قسم انبیاء اکرام تو پہلے بھی آئے، حضرت آدم علیہ السلام آئے، اللہ رب العزت نے احسان نہیں جتلایا۔ حضرت شیس علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ ابراہیم خلیل اللہ آئے، اللہ رب العزت نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن آج اللہ رب العزت آمنہ کے در یتیم کے آنے پر اپنا احسان جتلا رہے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو تمہارے پاس بھیج دیا ہے۔ ہم نے توریت کو دیکھا، زبور کو دیکھا، انجیل کو دیکھا، لیکن تینوں کتابوں کے اندر اللہ رب العزت نے کہیں بھی احسان نہیں جتلایا۔ ارے آسمان بنایا کوئی احسان نہیں جتلایا، زمین بنائی اللہ رب العزت نے کوئی احسان نہیں جتلایا، اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنائے اللہ رب العزت نے کوئی احسان نہیں جتلایا، دن بنایا کوئی احسان نہیں جتلایا، رات بنائی کوئی احسان نہیں جتلایا، چاند بنایا کوئی
احسان نہیں جتلایا، سورج بنایا اللہ رب العزت نے کوئی احسان نہیں جتلایا، آسمان کے اوپر ستارے بنائے اللہ رب العزت نے کوئی احسان نہیں جتلایا، توریت کو بھیجا کوئی احسان نہیں جتلایا، انجیل کو نازل فرمایا کوئی احسان نہیں جتلایا، زبور کو نازل کیا کوئی احسان نہیں جتلایا، بہرحال 18,000 مخلوقات بنائی اللہ رب العزت نے کوئی احسان نہیں جتلایا، چیونٹی بنائی، کچھ بھی بنایا، ساری مخلوقات بنائی، لیکن اللہ رب العزت نے کوئی احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کی امام الانبیاء کی دنیا میں آنے کی، تو پہلے ہی اللہ رب العزت نے فرما دیا، او میرے بندو لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنین کے اوپر احسان کر دیا ہے اپنے نبی کو دنیا کے اندر بھیج کر، ارے تمہیں امتی بنا دیا اس نبی کا جس نبی کا امتی بننے کے لیے میرے آدم نے سفارش کی، میرے شیس نے سفارش کی، میرے ابراہیم دوست نے سفارش کی، موسیٰ کلیم اللہ نے سفارش کی، اور تم نے تو کوئی سفارش بھی نہیں کی، تم نے تو مجھ سے کوئی دعا بھی نہیں کی، تم نے تو مجھ سے کوئی التجا بھی نہیں کی، بغیر التجا کے، بغیر سفارش کے، بغیر دعا کے میں نے تمہاری جھولیوں میں امام الانبیاء کو، آمنہ کے در یتیم کو ڈال دیا ہے، تمہاری جھولیوں میں تمہیں امتی بنا دیا ہے۔ اور خدا کی قسم امام الانبیاء کا کتنا بڑا مقام ہے، اور امام الانبیاء کا جو بھی غلام بنا اس کا بھی بہت بڑا مقام و مرتبہ بن گیا۔ اور خدا کی قسم امام الانبیاء کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ جس کی سرداری کا یقین درندوں کو بھی ہے، چرندوں کو بھی ہے، پرندوں کو بھی ہے، زمین میں رینگنے والے کیڑوں مکوڑوں کو بھی آپ کے نبی ہونے کا معلوم ہے، آپ کے نبی ہونے کی تصدیق کرتے ہیں۔ اگر سمندر کی تہہ کے اندر بھی اگر کوئی مچھلی ہے اس کو بھی معلوم ہے آخری نبی امام الانبیاء ہے، محبوب کبریا ہے۔ اور خدا کی قسم حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جماعت کا امیر بنا کر کے بھیجا ہے، اور میرے سفینہ تم میری جماعت کے امیر بنو، اور تمہیں وہ کام سونپ رہا ہوں، تم وہ کام انجام دے کر کے آؤ۔ اور ایک نہیں 150 لوگوں کی جماعت ہے، 150 صحابہ اکرام کی جماعت ہے، جس کی امیر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جنگل و بیابان میں نکل گئے، جنگل ہی جنگل ہے، چاروں طرف بیابان ہی بیابان ہے، اور خدا کی قسم ایک جگہ آتی ہے تمام کے تمام وہیں پر ٹھہر جاتے ہیں، وہیں پر وضو بناتے ہیں۔